بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ کو مینار پاکستان میں ختم نبوت کا ایک عظیم الشان کانفرنس ہو گیا۔ پورے ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس جلسہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک درویش، ایک مولوی کے بلانے پہ اتنے لوگ دور دراز علاقے سے کس طرح مینار پاکستان تشریف لے آئے۔ تو سب سے پہلے میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو مولویوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، جو حق کی جماعت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دو پوسٹر فیس بک کی دنیا میں نے دیکھ لیے جس میں لوگوں نے شیعہ حضرات کے نام، ہمارے جو ختم نبوت کا جو پروگرام، جو جلسہ تھا، ان اکابرین کے ساتھ شیعہ حضرات کا نام لکھ کر ہمارے اکابرین، ہمارے مولوی حضرات پر اور خصوصاً امام انقلاب، امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ پر فتوی بازی کی۔ تو ان لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام ہمیشہ منافقت کرنا ہے۔ یہی کام آپ کے آباء و اجداد کا بھی تھا اور یہ آپ کا ہے، تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے ایسے گری ہوئی حرکت کی۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ کل کے جلسے میں تمام مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک تھے، خصوصاً اس میں بریلوی مکاتب فکر کے غیر مقلدین وہابی جو لوگ ہیں ان کی قیادت نے بھی شرکت کی، اسی طرح جماعت اسلامی والے نے بھی شرکت کی، مرکزی اہل حدیث پاکستان کی جو تنظیم ہے ان کے بڑے اور سربراہ نے ان میں شرکت کی، اور تمام لوگوں نے حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بات کی یقین دہانی کی کہ آج کے دور میں امام انقلاب، امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ ملک پاکستان کی سرزمین پر واحد ایک ایسا لیڈر ہے جو مدارس کی جنگ لڑتا ہے اور جو اسلام کے دفاع کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن کم بخت باز لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں پورے پاکستان میں جس سے زیادہ ہمارے جلسے میں آنے والے ڈرائیوروں کی تعداد ان سے زیادہ تھی، یعنی پنچپیری جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے ایسے پوسٹر بنا کر اپنی حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ ہمارے اکابرین کے ناموں کے ساتھ شیعوں کا نام لکھ کر پھر اپنے جلسوں، اپنے درسگاہ میں ہمارے اکابرین پر زبان درازی کی اور ہمارے اکابرین کے بارے میں فتوی بازی کی۔ لیکن تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے جلسے میں نہ تو کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی غیر مسلم تھا، بلکہ تمام امت مسلمہ کے جتنے اکابرین تھے وہ اسی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ لیکن ایک ہی ایسا فتنہ اور ایک فتنے کی عظیم جماعت پنچپیر کی جو جماعت ہے وہ اس جلسے میں وہ شرکت نہ کر سکی، کیونکہ وہ مسلمانوں سے الگ ایک جماعت ہے جو اس دور کے خوارج کا کام ادا کرتی ہے، یعنی وہ کفر کے فتوے لگانے میں سب سے آگے ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں کو بھی اور اپنے قائدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک فقیر، ایک درویش مولوی کی ایک آواز پر پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کیا دینی اسلام کی خاطر، ختم النبوت کی خاطر، لیکن ان لوگوں نے اپنی حقیقت دکھائی جو اسلام اور دین اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو علماء دیوبند اور حق کے قافلے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔